اب ایک چیز میں نے عرض کیا تھا کہ خلائی مخلوق سے دوستی، یہ پیکج ہے بہت طاقتور، اور یہ بہت عرصے سے یہ پیکج چل رہا ہے۔ خلائی مخلوق وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری زمین سے اوپر آسمانوں میں، اس کائنات میں اللہ نے خلائی مخلوق پیدا کی ہے جو ہمارے وہم، گمان، خیال، احساس، ادراک میں نہیں ہے۔ ان مخلوقات، خلائی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق وہ فرشتے ہیں۔ وہ آسمانوں میں رہتے ہیں، خلاؤں میں رہتے ہیں، فضاؤں میں رہتے ہیں، وہ زمینوں میں رہتے ہیں، اللہ کے امر سے سارے نظام کو چلاتے ہیں، اور اللہ کے امر سے سارے نظام، اللہ چاہے ہر چیز خود کر سکتا ہے، اللہ فرشتوں انسانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اسرائیل کی ذمہ داری لوگوں کی روح قبض کرنے پہ ہے، میکائیل کی ذمہ داری پانی پر، اسرافیل کی ذمہ داری سور، اور یہ فرشتوں کی ذمہ داری کیوں ہے؟ اللہ نے ان کی ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں۔ ہم جو عمل کریں گے، جتنی بھی خلائی مخلوق ہے فرشتوں کی، ان سے دوستی کریں گے، ان کو عرض کریں گے اور وہ کام کرا کے دے دیں گے۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے، یہ بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات میں اس چیز موجود ہے، بہت زیادہ، اور اس کے اتنے نتائج، اتنے کمالات ہیں کہ ہماری گمان، خیال اور سوچ سے بناتا ہے۔ خلائی مخلوق کے ساتھ دوستی اور خلائی مخلوق کے ساتھ تعلق، یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ آپ جتنے بھی اپنے نفلی اعمال ہیں، غور سے سنیے گا، نفلی اعمال ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی کلمہ درود پڑھتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، کوئی سارا دن کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان سب کا ہدیہ آپ خلائی مخلوق فرشتوں کو ہدیہ کریں اور ان سے کہیں کہ اللہ سے میرے یہ کام بنوا دیں، اللہ سے یہ میرا مسئلہ حل کرا دیں۔ اللہ نے ان کی ذمہ داریاں لگائی، ہماری خدمت پہ ہے نا۔ اگر اللہ نے ان کی ذمہ داری ہماری خدمت پہ لگائی ہیں، اور اگر ہم ان کو خدمت کا کہتے ہیں تو یہ شرک تو نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو لگایا ہی ہماری خدمت پہ ہے۔ کچھ فرشتوں کے ذمہ ہے کہ رزق کی تقسیم کرو، کچھ فرشتوں کے ذمہ ہے خیر کی تقسیم کرو، کچھ فرشتوں کے ذمہ ہے برکتوں کی تقسیم کرو، کچھ فرشتوں کے ذمہ ہے عذاب کو ٹلواؤ، کچھ فرشتوں کے ذمہ ہے کہ ظالموں کو عذاب دو، کچھ فرشتوں کے ذمہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی حفاظت کرو۔ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تو اللہ ان فرشتوں کی ذمہ داریاں لگا دیتا ہے ان اعمال اور تسبیحات کی برکت سے۔ اللہ ان کو اعمال اور تسبیحات ذمہ داری لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، وہ کہنے لگے میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرا موبائل پڑا تھا، میں چیز اٹھانے لگا، مائی نے جو ہے وہ میرا موبائل اٹھا کے احتیاطاً اپنے بیگ میں رکھ لیا، چلی گئی۔ اب دیکھو موبائل نہیں ہے، تو میں نے اپنی کسی موبائل سے اپنی بیگم کو کہا کہ اس نمبر میں میرا موبائل کو لے گیا۔ میں نے اپنی بیوی، کیونکہ بیوی ڈاڈی ہے، بیوی کا موبائل پہ نام رکھا ہوا خلائی مخلوق، یہ کوڈ رکھا ہوا تھا، یعنی بیوی کا نام اس نام سے لکھا ہوا تھا، بیوی کا نمبر۔ اب بیوی کا نمبر جو ہے اس سے جو فون گیا اور بار بار خلائی مخلوق لکھا ہوا آ رہا تھا، اس نام سے کالیں آ رہی ہیں، خلائی مخلوق، خلائی مخلوق۔ میں ڈر گئی، انہوں نے کہا موبائل میں کچھ اور ہے، ابکری والا بندہ ہے بندہ ابکری والا، اس کے موبائل میں کچھ اور چیز ہے۔ مائی دوسرے دن بندہ آ کے اس کا ملازم دے گیا، مائی بھی مالدار تھی، اس کی بڑی گاڑی تھی، بڑا تھا، لیکن حرص کی کوئی انتہا تو نہیں۔ اس کا بندہ دے گا کہ ہماری بیگم صاحبہ کا غلطی سے موبائل آ گیا تھا، یہ آپ کی امانت ہے، غلطی سے۔ وہ خلائی مخلوق جو لکھا ہوا آیا بار بار، مائی ڈر گئی، اس نے کہا کوئی ابکری والا بندہ ہے، کوئی خلائی مخلوق نہ ہو، میرا ککھ نہ رہے۔ خلائی مخلوق، اب آپ طریقہ سمجھ گئے؟ آج بیٹھ کے ہم یہ خلائی مخلوق کا ایک عمل کرتے ہیں، اور خلائی مخلوق کیا ہے؟ فرشتے ہیں، جن کی ذمہ داری اللہ جل شانہ نے لگائی ہے پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے۔ رزق کس کا بڑھانا ہے، رزق کس کا گھٹانا ہے، کس کی صحت بڑھانی ہے، کس کے لیے زندگی کی تقدیروں مقدروں میں فیصلے لکھنے ہیں، کس کے نصیب اور بخت بڑھانے ہیں، اللہ نے یہ ساری ذمہ داری فرشتوں کی لگائی ہے، فرشتوں کی لگائی ہے۔ تو ہم اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل طاہر۔ ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ 3 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھیں،
11 बार पहला कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर 3 बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब ये हदिया सारा का सारा फरिश्तों को हदिया करते हैं, नियत कर लें। एक चीज और है, मैं एक चीज अक्सर कहा करता हूं, अर्ज किया करता हूं, 3 चीजें जो बंदा करेगा उसकी तरफ 3 चीजें ऐसी आएंगी जैसे पहाड़ से पानी गिरता है। कभी पहाड़ से पानी गिरता देखा, कितना तेजी से गिरता है। जो सफेद कपड़ा पहनेगा हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करेगा और खुशबू लगाएगा। आपको कोई मजबूरी है सफेद कपड़ा नहीं पहन सकते, कभी कभार इस नियत से पहन लिया करें, मजबूरी है कोई बात तो। और जो सफेद कपड़ा पहनेगा हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करेगा और खुशबू लगाएगा। खुशबू बहुत ज्यादा लगाया करें, बल्कि थपा करें, खुशबू बहुत ज्यादा लगाया करें। बाजों का मेरी इतनी शीशियों के खाली ढेर लग जाते हैं, बाजों का पूरी शीशी उठा के मैं अपनी पगड़ी के ऊपर डाल देता हूं, पूरी शीशी। और बाजों का पूरी शीशी उठा के अंदर बुनियान पे, जिस्म पे खुशबू लगाया करें। खुशबू लगाने से बरकतों के दरवाजे, रिस्क के दरवाजे, इज्जतों के दरवाजे, वकार के दरवाजे, खुशबू, सफेद लिबास, बावजू, इन तीनों का फायदा, रहमतों के दरवाजे, हिफाजतों की कैफियतें, अजीब इसके फायदे हैं। और ये चीजें कैसी आती हैं? ऐसी आती हैं जैसे पहाड़ से पानी गिरता है, ऐसे आती है। खुशबू, बावजू, लिबास, और इस खलाई मखलूक फरिश्तों को हदिया करते रहे, हदिया, आमाल का हदिया करते रहे और इनसे अपनी दरखास्तें पेश करते रहे, इनसे अपनी दरखास्तें पेश करते। बड़ा ताकतवर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है। मैं इस अमल में एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। आज मैं आपको तसली का वक्त दे रहा हूं, जाने की जल्दी को पहले ज़हन से निकालें, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह सड़कों पे वक्त लगवा दे। हाँ, वो कादिर है ना कि तो इस मुबारक महफिल को छोड़ के जल्दी में निकला था, आप फिर खड़ा हो। एक दुर्वेश थे, एक बहुत बड़ी नाम है एक जगह का, मुनासिब इस वक्त यही है कि मैं नाम न लूं। एक दुर्वेश थे, लोग जाके उन्हें अपनी हाजतों, अपनी परेशानियों, अपनी नाकामियों का कहते थे। वो फरमा, अच्छा मैं कह दूंगा। लोगों को इस राज का पता नहीं था, मैं किससे कहेंगे। वो ये सच्चा वाकया है। तो मुल्तान में 2 बंदों का झगड़ा हुआ। तो एक ताकतवर था, एक कमजोर था, और गालियां बहुत देता था, कमजोर था। उसने थप्पड़ मारा, करे ईब की मार के देख। उसने फिर मार दिया, करे ईब की मार के देख। उसने फिर मार दिया, वो ईब की कहता रहा, वो मारता रहा। तो कहते मैं कह दूंगा। अब पता नहीं किससे कहेंगे। ये राज किसी को जरूरत नहीं कहने की, पूछने की कि हजरत पीर साहब किससे कहेंगे। और अल्लाह लोगों के काम कर देते थे। वो भी लोगों को बताते थे, ये पढ़ते रहो। मैं भी कह दूंगा, हजरत फला मसला है, हजरत फला मुश्किल है, हजरत फला उलझन है, कोई नाकामी है, कोई मसाइल है, कोई जादू असरात बंदिश है, और बातें मैं कह दूंगा। जब इस दुनिया से रुखसती का वक्त हुआ, औलाद ने पूछा, बाबा जी आप किससे कहते थे, हमें भी कुछ देते जाएं। तो फरमाया, बेटा मैंने सारी जिंदगी लाखों करोड़ों जिक्र किया, कलमा पढ़ा, दरूद पढ़ा, कुल हुवल्लाह पढ़ी, जो भी पढ़ता था मैं फरिश्तों को हदिया करता था। मैं कोई चीज बांटता था, खैरात, कोई खाना पिलाना, फरिश्तों को हदिया, कोई माल का सदका, कोई चीज फरिश्तों को हदिया। मैं उनको इतना हदिया मैंने किया, फिर उनसे जो भी काम कहता था वो अल्लाह के अमर से मुझे करा देते थे। वो यही मैं कहता था, मैं उनसे कह दूंगा, मैं उनसे कह दूंगा। बहुत ताकतवर अमल है, खिलाई मखलूक से दोस्ती। अब आपको लफ्ज समझ आया? एक बड़े अरसे से रिसाले में छप रहा कि
خلائی مخلوق سے دوستی کیا ہوگا؟ کسی نے کیا سوچا، کسی نے کیا سوچا. آج پتا چلا کہ یہ خلائی مخلوق سے دوستی یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. فرشتوں کو اللہ نے ہماری خدمت پہ ہی تو لگایا ہے، نہیں لگایا؟ فرشتوں کو ہماری خدمت پہ لگایا ہے. ہم اشرف المخلوق کیوں ہیں؟ ساری مخلوق سے اعلیٰ اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی ہماری خدمت پہ لگا دیا. تو یہ خلائی مخلوق سے دوستی ایک طاقتور عمل، طاقتور وظیفہ ہے، ایک طاقتور راز ہے جو میں نے آج لوگوں کے سامنے افشاں کر دیا. میں تو اپنی نسلوں کو دیتا. اصول تو یہی ہے کہ بیٹا یہ راز ہے، خیال کرنا، یہ تمہارے بڑے کام آئے گا. یا کسی خاص بندے کو دیتا، نہیں، یہ امانتیں پوری امت کے لیے میرے پاس موجود ہیں. میں نے یہ امانتیں لوٹانی ہیں، اور میری ایک چاہت ہے میرے کفن کے ساتھ امت کی امانتیں ساتھ نہ جائیں میری قبر میں. میں ساری امانتیں دے کے جاؤں، لیکن پھر بھی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، دعویٰ تو نہیں کر سکتا. امانتیں آپ کی امانتیں ہیں. آپ مدینے والے کملی والے کے امتی بیٹھے ہیں، آپ اللہ کے حبیب کملی والے کے امتی بیٹھے ہیں. یہ آپ کی امانتیں میں آپ کو لوٹا رہا ہوں. اب بولے یہ خلائی مخلوق سے دوستی کتنی بڑی امانت تھی، اور یہ مونج کی رسی کا عمل کتنی بڑی امانت تھی، کتنی بڑی امانت ہے. اور یہ لوگ بہت چھپاتے ہیں. کتنی چیزیں ایسی ہیں میں نے بعض لوگوں سے کیسے حاصل کی، یہ لمبی قصے کہانیاں ہیں. کیونکہ جو چیز آسانی سے مل جائے معذرت چاہنا اس کی قدر کم ہوتی ہے، جو بغیر دھکوں کے بغیر تلاش کے ملے اس کی قدر کم ہوتی ہے. الحمدللہ آپ قدردان ہیں، آپ قدردان ہیں. جس کو ملا ہے قدر اور ادب سے ملا ہے، جس کو ملا ہے قدر اور ادب سے ملا ہے. اللہ قبول فرمائے.